شہید آرزو رہتی نہ ہو، خوب تر پیکر کی اس کو جستجو رہتی نہ ہو، موت کو سمجھا ہے غافل اختتام زندگی، یہ ہے شام زندگی صبح دوام زندگی، یہ ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً کا روح۔ حضرت ربعی بن حراش جلیل القدر تابعی ہوئے، امام ابو نعیم نے حلیہ میں لکھا، الروض الانف کے اندر امام سہیلی نے لکھا، اور بھی لوگوں نے، حضرت امام سیوطی علیہ الرحمہ نے کفایت الطالب اللبیب فی خصائص الحبیب میں لکھا، اور بھی لوگوں نے اس کو اپنے اپنے حساب سے درج کیا۔ ساری زندگی نہیں ہنسے، فرماتے تھے کیا خبر میرا انجام کیا ہوگا، اور جب تک یہ معلوم نہ ہو کہ میرا خیر کیا ہے اس وقت تک دھڑکا لگا رہے اور انسان بے چین رہے تو یہ اس کی زندگی کی احتیاط ہے۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں جب دنیا پہ تو آیا تھا تو تو روتا تھا اور لوگ ہنستے تھے، زندگی اس طرح گزار کے تو ہنستا ہوا جائے لوگ روتے رہ جائے، یہ نہیں ہے کہ روتا ہوا آیا تھا روتا ہوا ہی چلا جائے۔ تو بچے کی پیدائش پر، اور وہ بھی حضور علیہ السلام سے صحابہ نے پوچھا کہ حضور جب بچہ پیدا ہوتا تو روتا کیوں ہے؟ تو آقا کریم نے فرمایا اس کے ساتھ ایک ہمزاد جنم لیتا ہے جو اس کی پسلیوں کو چھیڑتا ہے، جس کی وجہ سے وہ چیختا ہے، روتا ہے، اور اس کا وہ رونا اس کی زندگی پہ دلیل ہے۔ بچہ پیدا ہو اور چیخے نہ تو ماں باپ تشویش میں مبتلا ہوتے ہیں، زندہ پیدا ہوا ہے، گوشت کا لتھڑا ہے، کیا ہے، تو جب وہ چیختا ہے تو پھر وہ خوش ہوتے ہیں، مبارکبادیں تب دیتے ہیں، اس کا رونا دال ہے اس کی زندگی پر۔ تو وہ شیطان، وہ ہمزاد جو ساتھ جنم لیتا ہے اس کی وجہ سے وہ بچہ چیختا ہے، چونکہ وہ اس کی پسلیوں کو چھیڑتا ہے۔ آقا کریم سے پوچھا گیا حضور جب آپ پیدا ہوئے تو آپ کے ساتھ بھی ہمزاد آیا تھا؟ تو فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی ہمزاد نے جنم لیا تھا۔ تو صحابہ نے دوسرا سوال کیا پھر اس نے تو آپ کے ساتھ ایسی کوئی حرکت نہیں کی، تو آپ نے فرمایا فلما رآنی اسلم، جب اس کی نظر میرے چہرے پہ پڑی تو اس نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا۔ امام نبہانی نے جواہر البحار فی فضائل النبی المختار کے اندر باقاعدہ باب باندھا ہے کہ حضور کا ہمزاد مسلمان ہو گیا تھا۔ تو حضور کا چہرہ ہی ایسا تھا کہ جو دیکھتا دیکھنے والا کلمے پکارنے لگ جاتا، دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری۔ تو ہمزاد جنم لیتا ہے ساتھ تو وہ پسلیوں کو چھیڑتا ہے، تو بچہ روتا ہے، تو اس کا رونا زندگی پہ دال ہوتا ہے، تو ماں باپ، رشتہ دار، اعزاء و اقربا خوش ہوتے ہیں۔ تو شیخ بولے جب تو آیا تھا تو روتا تھا تو یہ ہنسے تھے، ایسے زندگی گزار کہ تو ہنستا ہوا جائے یہ روتے رہ جائے، یہ نہیں کہ تو روتا آیا تھا روتا ہوا ہی چلا جائے۔ زندگی اس احتیاط سے، اس حزم سے اور اس خوبصورتی کے ساتھ تجھے بسر کرنا ہوگی۔ تو ربی بن حراش کہنے لگے کہ میں ساری زندگی نہیں ہنسوں گا جب تک مجھے یہ معلوم نہ ہو جائے کہ میرا انجام کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت بایزید بستامی سے ایک بڑھیا نے سوال کیا، حضرت ایک مسئلہ پوچھنے آئی ہوں۔ پوچھا پوچھئے۔ کہا کہ میرے گدھے کی دم اچھی ہے یا آپ کی داڑھی اچھی ہے؟ یہ مسئلہ کوئی مجھے پوچھے پھر جانے کہاں پائے، لیکن بایزید بستامی رو پڑے، فرمایا بڑھیا تیرے سوال کا جواب فی الحال میرے پاس نہیں ہے، یہ مرنے کے بعد ہی بتا سکتا ہوں۔ انتقال کے بعد بڑھیا کو خواب میں ملے، اس نے کہا میرا سوال وہیں کھڑا ہے، آپ بتائیے میرے گدھے کی دم اچھی ہے یا آپ کی داڑھی؟ تو حضرت بایزید بستامی علیہ رحمہ فرمانے لگے کہ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے میری مغفرت فرما دی، لہٰذا تیرے گدھے کی دم کو میری داڑھی سے کیا نسبت ہو سکتی؟ اس نے کہا بتائیے آپ کے رب نے آپ کے ساتھ سلوک کیا کیا؟ تو حضرت بایزید بولے کہ جب میں مالک کے روبرو حاضر ہوا تو میرے مالک نے مجھے پوچھا کہ اے بوڑھے بتا میرے پاس کیا لے کر آیا؟ 80 سال کی عمر میں انتقال ہوا تھا۔ اے بوڑھے بتا میرے پاس کیا لے کر آیا؟ تو میں نے جواباً عرض کی مالک بادشاہوں کی چوکھٹ پہ جب فقیر آئیں تو شہنشاہ یہ تو نہیں پوچھا کرتے کہ کیا لے کر آئے ہو، فقیروں کو تو یہی پوچھتے ہیں میاں کیا لینے آئے ہو؟ میں لے کر کچھ نہیں آیا، تیری رحمت کا ملتجی اور سوالی بن کے آیا ہوں، اللہ نے بغیر حساب کے میری مغفرت فرما دی۔ تو جب تک یہ انجام نہ ہو، یہ یقین نہ ہو کہ میرا انجام کیا ہے، کیونکہ کتنے بڑے بڑے لوگ مرتبہ کمال تک پہنچے ہوئے اخیر ٹھیک نہیں ہوتی۔ انما الاعمال بالخواتیم، فرمایا گیا اعمال کا دار و مدار حسن خاتمہ پہ۔ کتنے کتنے لوگ خاتمہ ہی اچھا نہیں ہوتا،
اللہ اکبر. بلعام بن باورا کی مثال ہمارے سامنے. بنی اسرائیل کا مستجاب الدعوات ولی تھا، لیکن پھر اسی کے بارے میں کہا گیا مثلہ کمثل الکلب، اس کی مثال کتے کی مثال ہے. زبان لٹک گئی، زمین چاٹتا تھا. اس لیے میاں صاحب بولے پڑھنے اتے مان کرینا نہ آنکھی میں پڑیا، او جبار کہار صداوے متا روڑ دیوے دودھ کڑیا. جب تک یہ یقین نہ ہو کہ میرا انجام کیا، اتنی دیر تک دھڑکا لگا رہے. یہ مومن کی زندگی ہے. حضرت امام ابو العالیہ تابعی ہیں، کتاب الایمان بخاری شریف اٹھائیے. وہ کہتے ہیں میں 30 اصحاب رسول سے زندگی میں ملاقات کی ہے. جلیل القدر تابعی ابو العالیہ کہتے ہیں کہ میں 30 اصحاب سے ملاقات کی ہے اور میں نے ہر ایک کو اپنے ایمان کے بارے میں سخت فکر مند پایا ہے. سارے یہ کہتے تھے دعا کرو کہ ایمان سلامت لے کے. ہم تو ٹھیکیدار بن جاتے ہیں نا، ہم تو سمجھتے ہیں کہ باقی سب کافر ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم تو ٹھیکیداری لے لیتے ہیں. کوئی آج کے رسول ایسا قرار پایا کہ اس نے ٹھیکہ لے لیا، اور کوئی مسلمان ایسا قرار پایا کہ اس نے سب کو حقیر سمجھنا شروع کر دیا. جس نے 4 نمازیں پڑھ لی وہ سمجھتا ہے کہ بس باقی سارے جہنمی اور میں ہی جنتی ہوں. میرے امام نے تو کہا تھا ایک میرا ہی رحمت پہ دعویٰ نہیں، شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام. تو کہا کہ ہر صحابی اس بات پہ سے خوف زدہ تھا اور کہتا تھا دعا کرو میرا انجام بخیر ہو جائے. رنگا رنگ سہیلیاں پرن کڑے پر پریا اس دا جانیاں جس دا توڑ چڑھے. تو ربی بن حراج ساری زندگی ایسے ہی نہیں، فرماتے کیا خبر میرا انجام کیا ہوگا. جلیل القدر تابعی بصرے میں رہتے تھے، اچانک ان کا انتقال ہو گیا. ان کے بھائی ربی بن حراش کو خبر دی گئی تمہارا بھائی ربعی انتقال کر گئے. تو وہ آئے، انہوں نے غسال کو بلایا اور کہا میرے بھائی کو غسل دو. وہ غسل دینے کے لیے جب داخل ہوا تو فوراً پلٹ آیا. تو ربی کہتے ہیں غسال کو کہ اتنی جلدی؟ اس نے کہا یا تیرا بھائی بڑا عجیب ہے. اس نے کہا کیا ہوا؟ کہا نحنو نغتسلہ وہو یتبسم، ہم غسل دیتے ہیں وہ آگے سے باتیں کرتا ہے، آگے سے مسکرا رہا ہے. اس نے کہا ہاں، اس نے قسم کھائی تھی جب تک اچھا انجام نہیں دیکھوں گا مسکراؤں گا نہیں. آج وہ مسکرا رہا ہے تو لگتا اس نے انجام بخیر دیکھ لیا. نشان مرد مومن بات گوئم، اقبال نے کہا تھا نشان مرد مومن بات گوئم چوں مرگ آئے تبسم بر لب اوست. تجھے اللہ کے بندے کی نشانی بتاؤں، جب موت آتی ہے اس کے چہرے کے اوپر کامیابی کی مسکراہٹ ہوا کرتی. عرش فرش تے بانگاں ملیاں تے مکے پہ گیا شور، بلے شاہ سا مرنا نہیں تے گور پیا کوئی اور. فلا نحیینہ حیاتا طیبہ، کہا کہ تیرا بھائی بڑا عجیب ہے، ہم اسے غسل دیتے ہیں وہ آگے سے مسکرا رہا ہے. کہا میرے بھائی نے قسم کی تھی جب تک اچھا انجام نہیں دیکھوں گا نہیں مسکراؤں گا. آج جو مسکرا رہا ہے تو اس کا مطلب اس کا انجام بخیر ہو گیا ہے. پورے شہر میں خبر پھیل گئی ایک بندہ مرنے کے بعد مسکرایا ہے. بعض لوگوں نے کہا یار بندہ تو اچھا تھا، ہو سکتا ہے اعزاز ملا ہو.